نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوموا لله قانتين۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہمارے وہ دوست جو اس چینل کو واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز کی صورت میں، پرستش کی صورت میں جو عبادت ہے، اس کے لیے، اس کی طرف بلانے کے لیے مختلف قسم کے انداز اختیار کیے گئے ہیں۔ ترغیب و ترہیب کے لحاظ سے، یعنی ترغیب دینے کے لحاظ سے اور ڈرانے کے لحاظ سے۔ ترغیب کا مقصد ہے کہ کسی عمل کی طرف ترغیب دلانا اور اس عمل کے جو ثمرات ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں، فوائد اور ثمرات، وہ وہی کے جو مخاطبین ہیں ان کے سامنے فوائد و ثمرات کا ذکر کر کے ان کو ترغیب دلانا۔ اور ترہیب کا پہلو ہے کہ کسی عمل کو جو چھوڑ دینے کے جو نقصانات ہیں، ان نقصانات کا ذکر کر کے سننے والوں کو، مخاطبین کو، سننے والوں کو، جاننے والوں کو اس کے خطرناک اور ہولناک انجام سے بچانا، اس کو ترغیب کہتے ہیں۔ تو ترغیب و ترہیب کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس عبادت کی طرف انسان کی توجہ کو راغب اور مبذول کرانے کی خاطر اور انسان کی توجہ کو اس عمل پر مرکوز کرنے کی خاطر اللہ نے مختلف انداز اختیار کیے ہیں، جس میں سے ایک جو طریقہ تخاطب ہے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو اللہ کے لیے۔ نماز کی ابتدا بھی قیام سے ہوتی ہے، اور نماز کا جو سب سے اہم وظیفہ ہے وہ بھی قیام کے اندر ہی ہے، قیام کے اندر۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کے جو گوش گزار کر رہے ہیں، یعنی پہلے نماز ظہر، نماز عصر کے بارے میں، نمازوں کے جو اوقات ہیں، عبادت کے جو اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں تفصیلاً آگاہی ہونی چاہیے، تفصیلاً، تاکہ ہمیں وہ عبادت بجا لاتے ہوئے ہم سے کوئی فروغ گزاشت، کوئی غلطی، کوئی خطا اس اعتبار سے بھی سرزد نہ ہو، اور ہم اسی وقت میں جو وقت اللہ کو مطلوب ہے اسی کے اندر اللہ کی عبادت کریں۔ تو نماز ظہر اور مغرب کے بعد اب وقت جو ہے نا وہ باری ہے، نماز ظہر اور عصر کے بعد اب باری ہے مغرب کے نماز کی وقت کی۔ تو وہ وقت کون سا ہے؟ جو پہلی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کے اندر یہ وضاحت موجود تھی کہ نماز مغرب کو جبرائیل امین علیہ السلام کے کہنے پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دنوں میں ایک وقت ہی میں ادا کیا ہے۔ باقی جو نمازیں تھیں مثلا ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، ان 4 نمازوں کے اندر جبرائیل 2 اوقات میں آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر نماز کو 2 اوقات میں ادا کیا ہے، لیکن مغرب کی نماز کو ایک ہی وقت میں ادا کیا ہے، ایک ہی وقت میں، یعنی اس کے 2 اوقات نہیں ہیں۔ البتہ وہ ایک وقت جو ہے اس کے اندر کچھ وسعت پیدا کی گئی ہے، تاکہ جو شرعی عذر کی بنا پر، کسی وجہ کی بنا پر، کسی مجبوری کی بنا پر اگر کوئی شامل نہیں ہو سکتا اور بر وقت نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا کرے، اس کے لیے سہولت جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ بس وَيَلِي وقت العصر المغرب، یہ الفاظ ہیں شیخ عبدالعزیز محمد السلمان کی، جن کی کتاب سے ہم یہ نماز کے مسائل آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عصر کا وقت جو ہے یہ مغرب کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہی وتر النہار، اور یہ دن کی وتر ہیں، یہ مغرب کی نماز دن کے وتر ہیں۔ تو مغرب کے ساتھ عصر کا وقت کس طرح ملا ہوا ہے؟ پیچھے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عصر کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ غروب شمس یعنی سورج کے غروب ہونے تک جاری رہتا ہے۔ تو جس وقت عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی عشاء شام کی نماز جو ہے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ وہی 3 رکعات، اور وہ 3 رکعات ہیں۔ وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ، اس کا وقت جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، زردی جو ہے نا، زرد شفق کے غائب ہونے تک، یعنی سورج مغرب کی طرف جب غروب ہوتا ہے اور اس کے غروب ہونے کے بعد مغرب کے مطلع پر، مغرب کی سطح پر، مغرب کی سمت میں جو زردی پھیلتی ہے، جس وقت تک وہ زردی قائم رہتی ہے اس وقت تک اس کا ٹائم باقی رہتا ہے۔ غروب شمس یعنی سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور جو ہے نا وہ شفق کے غائب ہونے تک، زردی کے غائب ہونے تک جاری رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس لحاظ سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کس وقت میں اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ کسی صورت میں اس کو تاخیر سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، عمدن اس کو جان بوجھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے جو اپنا وقت ہے، وقت مختار ہے، جو وقت محبوب ہے، اس وقت محبوب سے ہٹ کر کسی صورت میں اس نماز کو دوسرے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ 2 چیزیں جو ہے وہ قابل غور ہیں۔ یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا جو ہے وقت، وہ وقت کون سا ہے جس میں اس کو ادا کرنا ہے، اور وہ وقت کس وقت تک جاری رہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت سے کبھی اس کو کسی وجہ سے دیر سے بھی پڑھا جا سکتا ہے جان بوجھ کر، یا نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ 2 چیزیں جو ہے نا، ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ زیر بحث کہ کس وقت میں اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کا محبوب اور مختار وقت کون سا ہے۔ وَمِنْ أَدِلَّةِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِهَا مَا وَرَدَ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے جو وارد ہوا ہے اس کو مقدم کر کے پڑھنے کا، یعنی اس کو پڑھنے میں جب اس کا وقت ہو جائے تو اس کو ادا کرنے میں اور پڑھنے میں جو جلدی کا جو مظاہرہ کرنا ہے، یعنی فوراً وقت کے ہوتے ہی جو ادا کرنا ہے، اس بارے میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے، ان رسول اللہ کان یصلی المغرب اذا غربت الشمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مغرب کی نماز ادا کرتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا تھا۔ وتوارت بالحجاب،
بالحجاب اور وہ پردوں کے اندر چھپ جاتا تھا۔ رواہ الجماعۃ الا النسائی، اس حدیث کو جو ہے نا جماعت نے روایت کیا ہے نسائی کے علاوہ، یعنی جو محدثین یہ حدیث کو روایت کرنے کے اعتبار سے پیک پر ہیں اور جن کا نام اس اعتبار سے شہرت کی بلندیوں کو پہنچا ہوا ہے، ان تمام محدثین نے اس روایت کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی اس کو ادا کر دیتے تھے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا تزال امتی بخیر او علی الفطرہ، میری امت جو ہے وہ ہمیشہ بھلائی پر رہے گی۔ یا تو آپ نے فطرت کا خیر کا لفظ استعمال کیا ہے یا فطرت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ایک یہ جو ہے نا احتیاط، وہ آپ کئی مقامات پر اگر آپ حدیث کو پڑھیں تو آپ کو جو ہے نا وہ احتیاط ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ سے روایت کرتے ہیں تو بعض اوقات اگر کوئی عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولا ہوا لفظ ان کے حافظے سے محو ہو جائے تو وہ پھر اسی معنی میں بولا ہوا دوسرا لفظ اس کے ساتھ ضرور بولتے ہیں، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا ہے یا پھر یہ لفظ بولا ہے۔ جس طرح کہ وہ اعرابی کا واقعہ ہے کہ ایک اعرابی آیا، اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، فزاجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ کر گرائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ فنہاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ تو یہاں روایت کرنے والا صحابی جو ہے وہ روایت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امرا بساجل او بذنوب، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ساجل کا لفظ بولا ہے یا ذنوب کا بولا ہے، یعنی آپ نے یعنی ڈول جو ہوتا ہے نا، ڈول کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، صحابی نے اتنی احتیاط کی ہے کہ آپ نے یا تو سجل کا لفظ بولا ہے یا ذنوب کا لفظ بولا ہے، تاکہ کہیں کوئی فکرہ کوئی لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب نہ ہو جائے، اتنی احتیاط صحابہ کی اندر۔ اور یہاں وہ فرما رہے ہیں لا تزال امتی بخیر او علی الفطرہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خیر کے لفظ بولے ہیں یا فطرہ کے الفاظ بولے ہیں۔ میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی یا فطرت پر رہے گی، فطرت پر، معلوم یؤخر المغرب، جب تک وہ مغرب کو جو ہے نا وہ تاخیر سے نہیں پڑھتے، حتیٰ تشتبک النجوم، حتیٰ کہ جو ہے نا ستارے وہ واضح ہو جائیں، یعنی کہ ستاروں کے واضح ہونے سے پہلے ستاروں کی چمک کے واضح ہونے سے پہلے جب تک امت جو ہے وہ اس نماز کو ادا کرتی رہے گی اس وقت تک وہ بھلائی پر رہے گی۔ تو یہ مسئلہ تو ہو گیا بالکل صاف کہ نماز مغرب کا وقت جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور وہی وقت اس کا محبوب وقت اور مختار وقت ہے، وہی وقت۔ البتہ وہ شفق کے غائب ہونے تک جاری رہتا ہے، لیکن اس میں بھی فرق کیا ہے محدثین نے کہ جو وقت جو نماز پڑھنی ہے آپ نے سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد، تو وہ وقت اختیار ہے، وقت محبوب ہے، لیکن جو نماز کسی نے پڑھنی ہے اس کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے، تو وہ وقت محبوب نہیں ہے، وہ کراہت والا وقت ہے، یعنی اس وقت کے اندر اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس کا ثواب حقیقت میں بنتا ہے اس کو اول وقت میں ادا کرنے کے لحاظ سے۔ اب یہ تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ اس کو سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ بات آئی کہ کیا کسی صورت میں اس کو تاخیر سے پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کو اس کا جو وقت بتایا گیا ہے حدیث میں کہ
کیا اس وقت کے بعد بھی کبھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ادا کیا جا سکتا ہے؟ وہ کب کیا جا سکتا ہے؟ وہ کیا جا سکتا ہے والافضل تعجیلها الا فی لیلۃ المزدلفہ، اس کا جو تعجیل والا وقت ہے، اجلت والا وقت ہے، جلدی پڑھنے والا وقت ہے، وہ افضل ہے الا فی لیلۃ المزدلفہ وہی لیلۃ النحر، لیکن مزدلفہ کی جو رات ہے، مزدلفہ کی رات جو کہ لیلۃ النحر ہے، یعنی جس رات کے بعد صبح کو حاجیوں نے قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، قربانیاں، اس رات مزدلفہ کی رات کو جو ہے لمن قصد المزدلفہ محرما فیسن له تاخیرها، جو آدمی مزدلفہ کے اندر حالت احرام میں جاتا ہے، ویسے نہیں، ویسے بھی تو آس پاس کے لوگ جو ہیں جو وہاں رہنے والے ہیں وہ جو ہے بغیر حج کے ارادے کے بھی وہاں لوگ جا سکتے ہیں کہ صبح کو مل کر لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، خطبہ حج کے بعد لوگ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو خالص حج کی نیت سے وہاں گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے یسن لہو تاخیر روحا، اس کی تاخیر جو ہے اس کو دیر کے ساتھ پڑھنا یہ مسنون قرار دیا گیا ہے، لیصلیھا مع العشاء، تاکہ وہ حج پڑھنے والا اور احرام باندھنے والا اس کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ لے۔ دو جو ہے نا وہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں شریعت میں، ایک اصطلاح ہے جمع تقدیم، ایک ہے جمع تاخیر۔ جمع تقدیم ہے کہ آپ کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، سفر پر جانا ہے یا سفر میں گئے ہوئے ہیں، تو آپ ایسی سچویشن اور ایسی صورتحال سے دو چار ہے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ میری عصر کی نماز جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، ریگان ہو جائے، تو عصر کی نماز کو جو ہے نا ظہر کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھ لینا، یہ جمع تقدیم ہے۔ اور شام کی نماز کو لیٹ کر کے عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنا یہ جمع تاخیر ہے۔ تو مزدلفہ کے اندر اس نماز کو مزدلفہ کے مقام میں جمع یعنی عشاء کے ساتھ جمع کرنے کے لیے اس کو لیٹ کیا جا سکتا ہے عشاء کی نماز کے وقت تک۔ اس کے علاوہ اس کی تاخیر کرنے میں، اس نماز کو تاخیر سے پڑھنے میں، دیر سے پڑھنے میں، یا دیر سے پڑھنے کی یا تاخیر سے پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اول وقت میں ادا کرنی ہے، اور وہ وقت ہے جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ادا کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں انٹرسٹنگ اور دلچسپی رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دین جس طریقے سے ہم سے اعمال بجا لانے کا تقاضا کرتا ہے، ان کے امتثال کا، ان کو بجا لانے کا تقاضا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا